السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القیامہ کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمانے سے پہلے ہم اس کی مختصر فضیلت اور اس کے مضمون پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کی مختصر فضیلت اس طرح ہے: سورۃ القیامہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع قیامت، دوبارہ زندہ کیے جانے، حساب و کتاب اور انسان کی ذمہ داری ہے۔ یہ صورت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا۔ اس صورت کے مختصر مضمون میں جس چیز کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے وہ ہے قیامت کی قسم۔ صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور انسان کے ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھا کر قیامت کی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ثبوت۔ کفار یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو انسان کی انگلیوں کے پور پور تک دوبارہ بنا سکتے۔ پھر انسان کی غفلت بیان کی گئی ہے۔ انسان گناہوں میں پڑا رہتا ہے اور قیامت کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ ایک دن اسے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت کے دن کی ہیبت ناک کیفیت بیان کی گئی ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، انسان پناہ ڈھونڈے گا مگر کوئی پناہ نہ ملے۔ پھر نیک اور بدکار لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن اور خوش ہوں گے کیونکہ وہ اپنے رب کی رحمت اور انعام کے امیدوار ہوں گے، جبکہ کچھ چہرے غمگین اور پریشان ہوں گے کیونکہ انہیں اپنے برے انجام کا یقین ہوگا۔ اور آخر میں موت اور آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی۔ سورت کے آخر میں موت کے وقت کی کیفیت بیان کی گئی ہے اور انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ جس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور اس کا مختصر جو خلاصہ ہے کہ سورۃ القیامہ میں قیامت کی یقینی آمد، انسان کی دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کے حساب، قیامت کے ہولناک مناظر اور نیک و بد لوگوں کے انجام کا ذکر ہے۔ اس صورت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اور اعمال کا محاسبہ کرے، کیونکہ ایک دن ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہو۔ صورت کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ ہم کو روز قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے۔ یسأل ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں۔ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر۔ اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں، بے شک کہیں پناہ نہیں، اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر۔ اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره۔
بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ۔ مگر لوگوں تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة۔ اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے۔ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة۔ اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق۔ دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى۔ تو اس عاقبت ناندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى۔ افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى۔ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ پھر لوتھڑا ہوا، پھر خدا نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ صدق اللہ العظیم۔